لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اسلام میں ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، اور اس کے بعد مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کی گئی. ہجرت کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے اپنے محبوب شہر کو چھوڑا، جہاں ان کے بیوی بچے بھی تھے، ماں باپ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، کاروبار بھی تھا، ملازمت بھی تھی، تجارت کی ساری صورتیں تھیں، اپنے تجربات تھے، سب کچھ انہوں نے چھوڑا تھا. کس لیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. مکہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے مکہ کو خیر آباد کہا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، رحم دل تھا، اور مشرکوں سے زیادہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہے ہیں اور آج بھی خیر خواہ ہیں. کیوں؟ وہ عیسائیت پر ہیں، اگرچہ وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ حد تک ان کا ایمان ہے. اور اسی طرح جب حالات مکہ میں مزید تنگ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے پھر مکہ کو چھوڑا اور مدینہ جا کر وہ آباد ہوئے. اسے اسلام میں ہجرت کہا جاتا ہے، اور اس ہجرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے. زیادہ سے زیادہ شیطان یہ پریشانی ڈالتا ہے کہ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا قوم قبیلہ کنبہ ہے، تمہاری برادری کے لوگ ہیں، تمہاری تجارت یہاں پہ ہے، نئی جگہ پہ جا کر کیا کرو گے؟ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے رستے میں نکل جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے وسعتیں اور خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. آپ تاریخ کی ورق گردانی کر لیں، سیرت کے اوراق پڑھ کے دیکھ لیں. جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کی مدینہ میں صحابہ کرام آئے تھے جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں جو لوگ موجود تھے اہل اسلام انہیں انصار کہا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا. مواخات مدینہ کے نام سے یہ چیپٹر موجود ہے. آپ نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا. وہ بھائی چارہ کتنا عظیم تھا، حتیٰ کہ ایک انصاری، ایک مہاجر جب ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا تو انصاری نے کیا کہا؟ میرے بھائی، میری بہت زیادہ پراپرٹی ہے اور انصار میں سب سے زیادہ امیر ترین میں ہوں، اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے 2 بیویاں مجھے دی ہیں، آپ دیکھ لو جو آپ کو اچھی لگے
میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت مکمل ہو، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ کتنی بڑی پیشکش، کتنی بڑی پیشکش! یہ خیر اور برکت کے دروازے اللہ رب العزت کھولتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے باکمال لوگ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب یہ انصاری نے پیشکش کی، وہ کہنے لگے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں، مال دولت میں برکتیں عطا کرے، بازار کا رستہ دکھا دو۔ بازار چلے گئے، وہاں جا کر کام کاج کیا، اللہ رب العزت نے برکت ڈالی۔ کچھ دن گزرے، ان کے کپڑوں پر زرد نشان تھا، اور یہ نشان جو شادی شدہ حضرات ہوتے ان کے کپڑوں پر محسوس ہوتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا جی میں نے نکاح کیا ہے۔ کہاں کیا؟ کہا انصار کی ایک عورت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا حق مہر کیا تھا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، وہ حق مہر کے طور پر میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی خیر اور برکت ان کے کاروبار میں ڈال دی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا کاروبار، گھر بار، علاقہ، ساری کی ساری دولت اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا بدل بھی دیا۔ اس کو اسلام میں ہجرت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ملک پاکستان بنا، اور ابھی چند دن بعد 14 اگست آئے گی، اور لوگ نہ جانے کیسے کیسے نغمے گائیں گے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کام کریں گے، ناچ گانا کی مجلسیں سجائی جائیں گی۔ ان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنا وہ بھولا ہوا سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص و سرور کی مجلسیں سجائی جائیں، شباب کباب کی مجلسیں ہوں، نہیں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کیونکہ ہندو لوگ، ہندو دھرم وہ اسلام کے اینٹی تھا، مخالف تھا۔ ہم مسجدوں میں آزاد نہیں تھے، اپنے خاندانوں میں، گھروں میں آزاد نہیں تھے۔ یہ آزادی اللہ رب العزت نے ہمارے بڑوں کے سر یہ تاج پہنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے آزادی کی نعمت دی، یہ ملک پاکستان بنا کر دیا، یہاں اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل پیرا ہو۔ اور ہمارے یہ اسلاف نے جو ہجرت کی، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں گردنیں کاٹی گئیں اور خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، بزرگ حضرات کی داڑھیوں کو نوچا گیا، ننھے منھے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر انہیں اچھالا گیا، یہ سارے کے سارے جو زخم اہل اسلام نے برداشت کیے تھے، اس کو بھی اسلام میں ہجرت کہتے ہیں۔ اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں آنا، اس کو اسلام میں ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری ہجرت کیا ہے؟ ترک ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت کا معنی چونکہ چھوڑنا ہوتا ہے، تو ہجرت کی دوسری قسم کیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دینا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے حرام ہمیں منع کر دیا، ان کاموں سے باز آ جانا یہ بھی ہجرت ہے۔ اس لیے کئی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت تو اب ختم ہو گئی، نہیں، وہ ہجرت بھی باقی ہے۔ اور یہ ہجرت، اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، اگرچہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو حرام کیا کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے باوجود ہم جھوٹ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، نہ صرف یہ کہ حرام، بلکہ کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کھانے والوں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں
5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھتا ہی نہیں، کہنے کو مسلمان۔ یہ جو ہجرت ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مہاجر اللہ ہیں یا نہیں۔ ہجرت، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ کتنی عادات ہماری ایسی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود صبح بھی کرتے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، ہفتے کے اندر بھی، مہینے کے اندر بھی، سال ہر سال اس گناہ کو چھوڑتے نہیں، حالانکہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بس عادت بنی ہوئی ہے، عادت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ماں بہن ہے، پردے کے مسائل ہیں، حیا اور غیرت کے مسائل ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اگر بے پردگی ہے بچپن سے اب تک چل رہی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت تو ہو نہیں سکتی۔ مولویوں کو کیا پتا ہو تجارت کس کو کہتے ہیں؟ جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے اتنا مال زیادہ بکے گا۔ یہ لوگوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیے، آپ فرماتے ہیں جب دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں اور وہ ساری جو تفصیل ہے اس کو واضح کریں، بیچنے والا بتائے کہ میں یہ چیز آپ کو فروخت کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ کمی ہے، اگر میں آپ کو گاڑی سیل کر رہا ہوں یہ کبھی رک جاتی ہے، اس کے فلاں جو فنکشن ہے ان میں یہ ایشو ہے، ساری تفصیل بیان کرنی چاہیے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی بیع میں، ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ لینے والے کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس حساب سے وہ ریٹ لگائے گا۔ اور ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ اگر کوئی موبائل سیل کرنے جاتا ہے اس کو پتا ہے اس کے اندر یہ فالٹ ہے، لیکن دکاندار کو، خریدار کو بیان نہیں کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو، چیک کر لو۔ یہ جو توریہ ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہی وہ چیز ہے جس بنا پر میری اور آپ کی تجارت میں برکت ختم ہوتی جاتی ہے۔ بظاہر پیسہ ہمیں نظر آتا ہے، ہماری تلی پر وہ پیسہ رکھتا ہے، زیادہ مقدار میں مال نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ بے شمار ایسے گناہ ہیں، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں موبائل کے فتنے کے اندر وہ غرق ہوئے، اور صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض بزرگ حضرات بھی ان فتنوں کا شکار ہے۔ حالانکہ اسلاف کو پڑھیں، ہمارے اسلاف دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور 40 سال تک، جب تک ان کی عمر 40 سال نہ ہوتی وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے، اور جب 40 سال عمر ہو جاتی پھر زیادہ تر اپنے گھر بیٹھ جاتے اور سمجھتے اب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اب ضرورت ہے کہ وہ جو دین ہم نے حاصل کیا تھا کما حقہ اس پر عمل پیرا ہو۔ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، ہاں کبھی کبھار کسی رشتہ دار کو مل لیا اچھی بات، لیکن زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت پر، ذکر اللہ پر، کائنات کی تخلیق میں، غور و فکر میں وہ بسر کیا کرتے تھے۔ کچھ آخرت کے لیے وہ سمجھتے تھے اب ہم نے بچوں کے لیے سب کچھ کر لیا، اب کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں، لیکن آج صورت مختلف ہے۔ اور یہ نہیں کہ پتہ نہیں، سارے جانتے ہیں کہ موبائل کے جتنے فتنے ہیں، دیگر آس پاس کے جتنے فتنے ہیں، یہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں اللہ کی معصیت میں، گناہوں کے ارتکاب میں، انسان کو اتنا آگے کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن وہ صرف ورزش کر رہا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟
وہ روحانیت، اللہ کا ڈر، خیشیت، للہیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ راز نیاز کی باتیں، وہ ملاقات کا شوق اور مزہ، یہ چیزیں نصیب ہی نہیں ہوتی. پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی تلاوت کی تھی، معلوم ہی نہیں رکعات کی تعداد کیا ہے. نہیں عزیز بھائی، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں. ضرورت نہیں ہے الگ الگ گناہ پر پورا لیکچر دیا جائے. معلومات ہیں ہمارے پاس کہ یہ کام ناجائز ہے، اس کے باوجود صرف ایک عادت ہے، اس عادت کی بنا پر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. نشہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. سگریٹ نوشی ہے، نشہ نہیں تو اور کیا ہے. نشے کی بدترین صورت ہے، اس میں تمباکو ہے، تمباکو میں نیکوٹین ہے اور اس کے اندر نشہ موجود ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. مانا کہ اس میں بہت زیادہ نشہ نہیں لیکن ہے تو صحیح. کتنے لوگ ایسے ہیں سگریٹ نوشی کرتے، نسوار کھاتے، تمباکو والے پان کھاتے، ایسی ایسی سپاریاں موجود ہیں کھاتے، اور پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے؟ اگر میں نے 20 لوگوں سے سوال کیا ہوگا تو تقریباً 19 لوگوں کا جواب یہی تھا کہ بس عادت ہے، بس لگ گئی، شروع سے پیتے آ رہے ہیں تو پیتے آ رہے ہیں. کئی حضرات داڑھی کاٹتے ہیں، شروع سے ایک بری عادت پڑی ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اسی عادت کے اوپر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بری عادات میں سے ہر آدمی سے لڑائی جھگڑا، خاندان کے خاندان آپس میں ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا شروع سے چلتا آ رہا ہے، بس ایک عادت میں چیز شامل ہے. بے شمار اور گناہ ایسے ہیں. نظر بازی کا گناہ اتنا بڑا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا. قرآن کریم اٹھائیے، اللہ رب العزت نے خواتین کو، مومنات کو حکم دیا یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. مردوں کو الگ حکم دیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اس نگاہ کے ساتھ تو فتنے آگے بہت بڑے بڑے فتنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں فکر ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے. کیسے؟ میں چونکہ دکاندار ہوں، میرے پاس خاتون بھی آئے گی، مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے. کسی کالج میں، یونیورسٹی میں مجھے لیکچر دینے کے لیے جانا ہے، وہاں خواتین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے اشکالات، کانسیپٹ کلیئر کرنے. کیا اس طرح یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، بازار میں ایک دوسرے سے سودا خریدا جا رہا ہے، یہ خریداری کوئی آج کا کام نہیں. صحابیات بھی بازار جا کر خریداری کرتی تھی، خریداری سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، خواہ وہ استاد اور شاگردہ کا رشتہ ہو، وہ تجارت کی غرض سے کوئی خاتون کسی دکاندار کے پاس جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہی بات جو میں پہلے کرتا آ رہا ہوں، بس عادت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی. حرام ہے کسی انسان پر کہ وہ گھر سے نکلے اور مسجد تک آئے اور راستے کے اندر خواتین کو وہ نہ دیکھے. کون سی قیامت آ جائے؟ انسان اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلے، کچھ بھی نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آپ کی زندگی کے شب و روز سارے کے سارے بیان کر دیے. اللہ رب العزت رحمت فرمائے ہمارے اسلاف، علماء کرام اور ائمہ حضرات پر، جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی ہے. یہ میری اور آپ کی سستی ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں.
ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے زاد المعاد. کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. بندوں میں سب سے زیادہ جو بہترین شخصیت ہے ان کی زندگی کے طور و اطوار، مراد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی، رات کیسی ہوتی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے بالوں کا سٹائل کیسا تھا، آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا، بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ واش روم جاتے تو آپ کیسے بیٹھتے، کیسے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے، آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا، آپ امامہ شریف باندھتے، پگڑی کیسی ہوتی تھی، ایک ایک چیز کی فہرست امام ابن القیم رحمہ اللہ نے پیش کر دی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں ہم مغرب کی تہذیب پڑھیں، ان کا بول بولیں، ان کا لباس پہنے، ان کے طور طریقے پر چلیں تو پھر ہم کامیاب ہیں. جبکہ کامیابی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. کامیابی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. عادات میں سے بہت بری بری یہ عادات ہیں، چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حسد، کینہ، بغض، اتنی بڑی بیماریاں ہیں، اتنی بڑی بیماریاں، حتیٰ کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا نقصان صرف اسی آدمی کو ہوتا ہے جو گناہ کر رہا ہے. ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے ساتھ اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو چیز چوراتا ہے اس کو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے. جس کی چیز چورائی جا رہی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی چیز اٹھائی گئی. لیکن حسد، کینہ، بغض، عداوت اور نفرت یہ ایسے گناہ ہیں جن کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے خلاف کوئی حسد کر رہا ہے. اور یہ جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، یہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ کے اندر جلتا جا رہا ہے، کڑتا جا رہا ہے اور اندر ہی اندر مرتا چلا جا رہا ہے کہ فلاں کو اللہ نے اتنا کیوں دیا ہے. جس کے خلاف حسد کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے مزے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی حسد اتنا بدترین گناہ ہے کہ جس کا سارا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ حسد کرنے والے کو. ہمارے معاشرے میں یہی تو ایک بیماری ہے. فلاں میرا بھائی ہے، اس کو اتنا کیوں اللہ نے دے دیا؟ وہ بھی تو میرا ساتھی تھا، ہم اکٹھے کھیلتے رہے، وہ اتنا اونچا چلے گیا، میں اتنا نیچے رہ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ فلاں بھائی ہے، اس نے فلاں گھر لے لیا، وہ خود پریشان ہے، اس کی بیوی اس کو تنگ کرتی ہے، دیکھو فلاں نے تو یہ لے لیا، وہ لے لیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے. دنیا میں آگے آگے بڑھنا، آگے آگے جانا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہ جو جیت ہے، یہ جو مقابلہ ہے، اس چیز نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. قبر تک انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن زیادہ اولاد ہے تو زیادہ ہو، مال ہے زیادہ ہو، سٹیٹس ہے بلند ہو، شہرت ہے زیادہ ہو، یہ زیادہ نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مثال کے ساتھ اس کی تفصیل آپ جان لیں. ایک آدمی اچھا بھلا، ماہانہ اس کی آمدن اچھی ہے، گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، کافی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے بھائی نے اپنا ذاتی مکان لے لیا، اس نے تو بہت بڑی اچھی گاڑی لے لی، بس اپنی ذہن پر یہ سوار کر لیتا ہے جب تک میں بھی ویسی گاڑی نہ لوں، میں بھی ویسا بنگلہ تیار نہ کروں، سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں. وہ جو سکون اطمینان تھا زندگی میں، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. بس اب ایک رٹ لگائی ہے، گاڑی خریدنی ہے کیونکہ بھائی نے خریدی ہے. اس کے لیے وہ نہیں دیکھتا یہ میرا آرام کا ٹائم ہے، وہ بھی تجارت کے اندر نہیں دیکھتا رات کا وقت سونے کے لیے، وہ اوور ڈیوٹی، زیادہ کام تاکہ زیادہ پیسے ہاتھ لگ جائیں.
نہ بیوی کو ٹائم دیا، نہ بچوں کو ٹائم دیا، نہ ماں باپ کا حال پوچھا، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ایک فکر ہے کہ میں نے زیادہ پیسے جمع کرنے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا مکان لینا ہے. یہ چیزیں، یہ پریشانی اصل میں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہلکا پھلکا رکھا ہوا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے میڈیسن ہمیں دی ہے قرآن میں، اور کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی میڈیسن ہے، سب سے بڑا. یہ اس کے ساتھ موٹیویٹ ہوتا ہے انسان. جو اللہ کا ذکر اختیار کر لے اسے پھر دنیا کی فکر نہیں ہوتی. فکر کو چھوڑ اور اللہ کا ذکر کر. اس ذکر میں اللہ رب العزت نے خیر اور برکات رکھی ہے. یہ ذکر اللہ کی یاد ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں. جو کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا تذکرہ کرے، میں اس مجلس سے زیادہ بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العزت مجلسیں سجاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں میرا بندہ بڑا اچھا ہے. فرشتوں کے اندر اس آدمی کی اچھائیاں اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے. اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. جو ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا، یہ باعث حسرت ہے، ندامت اور افسوسناک ہے. اور گندی ترین مجلس دنیا کی وہ ہوتی ہے جو مجلس لگائی جائے اور اختتام تک نہ اللہ کا تذکرہ ہو اور نہ رسول اللہ کا تذکرہ. بدترین مجلس ہے وہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ تک ہی نہ. ذرا اندازہ کریں ہماری کتنی مجالس ایسی ہیں، وہاں دنیا کی، کاروبار کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کی بات ہوتی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہونا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دور کی بات، بلکہ اللہ رب العزت کے ذکر سے روکا جاتا ہے. کیسے روکا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے. مجلس لگائی ہوئی ہے، اس طرف اذان ہو جائے کوئی فکر نہیں. اگر کوئی جانا بھی چاہے اسے ٹوکا جاتا ہے کہ بیٹھو ہمارے ساتھ، بعد میں پڑھ لینا، اتنی کون سا ضروری ہے، ٹھیک ہے اپنی کروا لیں گے بعد میں. نہیں عزیز بھائی، یہ وہ گناہ ہے جو ہماری عادات میں شامل ہے اور ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ زندگی کا حصہ بن گئے. نہیں عزیز بھائی، فیصل آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں وقت کے بہت بڑے امام، آپ نے نام سنا ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کے جو استاذ مکرم ہیں اور ان کے سسر ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، حافظ الحدیث بھی ہیں، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، وہ مجلس کی سرپرستی کر رہے تھے. اب وہ مجلس عام دنیا کی مجلس نہیں تھی، وہ مجلس اس بات پر تھی کہ ہم نے فیصل آباد کی سرزمین پہ کوئی اسلام کا قلعہ تعمیر کرنا ہے، اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا معروف مدرسہ ہے، وہ پھر عمل میں آیا، اس کی تعمیر عمل میں آئی. جب اس کے لیے یہ میٹنگز جاری تھی کہ ہم یہاں جامعہ بنائیں گے، یہ کتنی اچھی مجلس تھی، لیکن ابھی وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی. جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، حضرت حافظ صاحب وہاں سے اٹھ گئے. کسی نے کہا کہ ہم اپنی بات پوری کر لیں اور چند نکات ہیں، لکھنے کے بعد سب کے سائن ہوں گے، دستخط ہوں گے، پھر ہم سب نے نماز پڑھنی ہے، آپ اکیلے نے تو نہیں پڑھنی. یہ باتیں آج بھی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت فرمانے لگے اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ہماری مجلس سے ایک ایک چیز سے اللہ رب العزت بڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ تمہاری مجلس کی صدارت کر سکوں. یہ فکر جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی یاد اور اس کی تڑپ کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ جو حدیث مبارکہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے،
وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ہمارا دل لٹکا ہوا ہے خواہشات نفس کے لیے، ہمارا دل لٹکا ہوا ہے تجارت کے لیے، ہمارا دل لٹکا ہوا ہے گناہوں کے پیچھے، کب موقع ملے فلاں گناہ کروں فلاں گناہ کروں۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جس کا دل کس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے؟ اللہ کے گھروں کے ساتھ۔ ابھی ظہر پڑھ لی، کب عصر کا وقت ہوگا؟ عصر پڑھ لی، پھر اس کے دل کے اندر شوق ہے کب مغرب کے لیے آؤں گا۔ ایک رمضان گزرے، پھر شوق ہے دل میں نیا رمضان کب آئے گا۔ ایک عمرہ کیا، ایک حج کیا، دوبارہ شوق ہے، تڑپ ہے دل میں کب دوبارہ موقع بنے گا۔ یہ وہ ایمان ہے جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس ہے۔ آج شیرینی آپ کھاتے ہیں اور اپنی زبان پر رکھتے ہیں، اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر جو آدمی اللہ والا بن جائے، یہ نیکیاں بھی اس کو محسوس ہوتی ہیں، ان کی مٹھاس اسے زبان پر، دل پر اور اپنے سارے جسم میں اس مٹھاس کو وہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ مٹھاس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھنے والا۔ اس لیے عزیز بھائی، جو گناہ ہماری عادات میں شامل ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے، اور آج اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے جائیے کہ ہم نے صحیح معنوں میں مہاجر اللہ بن کر جانا ہے۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا، چھوڑ دینے والا کن چیزوں کو؟ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی برا رستہ، کوئی گناہ والا کام نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بھی رکھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے خنزیر کو، کتے کو، دیگر چیزوں کے جسم کو حرام قرار دیا، تو حلال جانور بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پیدا کر رکھے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایک انسان کو گوشت کھانا ہے؟ حرام رستہ بھی ہے، حلال رستہ بھی ہے، حلال کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العزت نے جو حلال کی فہرست ہے وہ حرام سے زیادہ لمبی تیار کر کے رکھی ہے۔ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام کم ہے، اس کے باوجود لوگ حرام کی طرف بھاگتے ہیں، حلال کو چھوڑتے ہیں۔ اگر زنا کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، نکاح اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کے اندر عزت ہی عزت ہے، جس کے اندر مقام ہی مقام ہے، اور زناکاری یہ داغ دھبا ہے انسان کے چہرے پر، اور یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر شراب کو حرام کیا تو اس کے متبادل سینکڑوں مشروبات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان حرام کو اپنے لبوں کے ساتھ لگائے اور بے شمار جو حلال مشروبات ہیں انسان ان کو دیکھے ہی نہ؟ اگر سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال بھی تو کیا ہے۔ پیسے کمانے کا ذریعہ تجارت ہے، سود اگر ہے تو اس کو اللہ نے حرام کیا۔ ایک طرف اگر جوا ہے، قمار بازی ہے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نے تجارت کے ذریعے بے شمار وسائل کو حلال قرار دیا ہے جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک ایک چیز آپ دیکھیں، اگر حرام رستہ ہے، متبادل اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ حلال رستے بھی انسان کو دیے ہیں۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم حرام کی طرف پھٹکیں اور حلال سے چشم پوشی اختیار کریں، نظریں پھیر لیں۔ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب وہ حرام کو چھوڑتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حرام کو چھوڑا تھا، شرک کو چھوڑا تھا، قتل و غارت کو چھوڑا تھا، اللہ رب العزت نے بدلے میں انہیں بہت کچھ عطا کیا تھا۔ حرام کے کاروبار جب انہوں نے چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اتنا دیا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس وقت کی بہت بڑی بڑی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر ہے، پرشین امپائر ہے، قیصر و کسرا، ان کے کنگن اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا دیا تھا اس کا۔ یہ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟
اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے سارے کے سارے رستوں کو چھوڑ کر وہ جو ایک رستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جو جنت کا رستہ ہے، اس رستے کو اختیار کیا تھا۔ اللہ کی باتیں مانی تھیں، پیغمبر علیہ السلام کی صحیح معنوں میں غلامی کی تھی، اس بنا پہ اللہ رب العزت نے خیر اور برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اور ہماری عادتیں بن گئی ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نقصان گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وقت برباد ہوتا ہے، اور وقت ضائع کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، کتنے لوگ صرف گیم کھیل رہے ہیں، فلاں کام، کس لیے؟ ٹائم پاس ہو جائے۔ ناجائز ہے یہ۔ ٹائم پاس کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ساتھ آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی کمر مضبوط کر لیں، اور فراغت میں کمر مضبوط کر کے کیا کرنا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ فارغ وقت گزارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے وقت کو صرف کرنا۔ ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ آس پاس دیکھتے ہیں کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ فارغ وقت تو بندہ مومن کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں کام زیادہ ملا ہے اور ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آخرت کا سفر کوئی 1 گھنٹے کا سفر نہیں، یہ بہت لمبا سفر ہے۔ یہاں آپ نے مری جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں، پیسے بھی رکھتے ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا سفر زیادہ راہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنا لمبا سفر ہے جنت تک جانے کا، اس کے لیے ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ وقت کا ضیاع ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو انسان دور ہوتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے میرے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی؟ اسی طرح وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی ذلیل، فرشتوں کے سامنے بھی ذلیل، اور سارے کے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ کیا کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ میں ذلیل انسان بن جاؤں؟ یہ ذلت کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے عزیز بھائی اور عزیزہ بہن، جتنے گناہ ہماری عادت کا حصہ بن چکے ہیں، آج ہی اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر کے ان گناہوں کو اپنے آپ سے الگ کرے۔ نہیں معلوم اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا کب آ جائے۔ یہ بلاوا بتا کر نہیں آتا، یہ بڑھاپے میں نہیں آتا، جوانی میں بھی آ سکتا ہے، نوجوان میں بھی آ سکتا ہے، اور بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جو گناہ ہماری عادات میں شامل ہیں، یہ کیوں ہیں؟ جبکہ ہم خطبات جمعہ بھی سماعت کرتے ہیں، دروس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ہمیں لوگ منع بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک حدیث مبارکہ ذکر کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ گناہوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، کالا نشان لگا دیتا ہے۔ پھر اگر وہ آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، یہ 3 کام کرے، استغفار کر لے، توبہ کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے، سقیل قلبہ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے،
وہ سیاہ دھبا جو لگا تھا اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ اور کرتا جائے وہ سیاہ دھبے بھی بڑھتے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. جب وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے پھر خوبصورت بات، حق بات اس دل تک نہیں جا سکتی. اس لیے عزیز بھائی اپنے دل پر محنت کریں. اس دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھائیں، اللہ کی محبت بٹھائیں. اللہ کی محبت کے سوا جتنی ناجائز محبتیں ہیں اپنے دل سے نکالیے. فاحشہ عورتوں کو دل میں بٹھا رکھا ہے. بڑے بڑے سنگر اور بے وقوف مردوں کو خواتین نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس دل میں ہم غیر کی محبت بھی رکھیں اور ساتھ اللہ کی محبت بھی. اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا. یہ شرک اللہ برداشت نہیں کرتا. اگر دل میں محبت ہوگی یا اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول کی ہوگی، اسلام کی ہوگی، یا پھر فاحشہ گندے چہروں والے مردوں اور عورتوں کی محبت ہوگی، ایک محبت جمع ہو سکتی ہے. فیصلہ آپ کا ہے، آپ کس محبت کو دل میں جمع کرنا چاہتے ہیں. دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو محتاج ہیں اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو مالا مال فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما. یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں انہیں شفا یاب فرما کر گھروں کی طرف آنے کا ان کا سامان مہیا فرما. یا اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت دے شہادت کی. یا رب ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظتی اداروں کی حفاظت فرما، بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اہل اسلام کو یا رب ترقی اور عروج نصیب فرما. اہل کفر کو یا رب ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں یا اللہ انہیں عبرتناک بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.